اسے بھر دیا. یوں تو مومن کے عقیدے کے مطابق، ہمارے نظریے کے مطابق، کوئی بھی ساعت اور کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا، منحوس کوئی گھڑی نہیں ہوتی. ہمیں نگیٹیوٹی سے دور رہنا ہے، ہمیں تباہم پرستی سے بچنا ہے، ہمیں منفی سوچ سے بچنا ہے. اسلام میں کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی ہے. کچھ گھڑیاں نماز کے لیے مکروہ قرار دی گئی ہیں، سجدے کے لیے وہ 3 ساعتیں ہیں، 3 اوقات، وہ بھی منحوس نہیں ہے. اس میں اور دوسرے کام کر سکتے ہو، کوئی اور نیکی کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ منحوس اس میں آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، یا خواہ مخواہ آپ اللہ سے دور ہو جاؤ گے، یا کوئی خواہ مخواہ کی لعنت نازل ہوگی. نہیں، اسلام میں منفی سوچ بالکل نہیں، یہ کبھی نہ سوچا کریں. اور جگہوں کے بارے میں بھی یہ نہ سمجھا کریں کہ فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں گھر منحوس ہے، فلاں شخصیت منحوس ہے. فلاں جو چیز منحوس ہوتی ہے وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں. بس ہمارے اعمال، ہمارا کردار اگر غلط ہے تو منحوس ہونا یا مسعود ہونا یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. اگر ہم چاہیں تو ایک چیز کو مسعود کر لیں اور چاہیں تو ایک چیز کو منحوس کر لیں. یہ سب انسان کی نیت اور اس کے اعمال پہ مبنی ہے. اللہ نے اپنی دنیا کو اس طرح نہیں بنایا. تو کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی. ٹائم اینڈ اسپیس کے بارے میں یہ تصور نکال دیں. سارا سال ہمارے لیے، ہر وقت ہمارے لیے امکانات موجود ہیں. ہاں، مگر اللہ چونکہ فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہ فضل والا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فضل فرمانا چاہتا ہے. تو اس فضل کے تقاضے کے تحت کچھ ساعتوں، کچھ گھڑیوں کو اور کچھ جگہوں کو وہ عام لیول سے اٹھا کر برکت میں بڑھا دیتا ہے. یہ اپنے فضل کی وجہ سے کچھ ساعتوں کی برکت بڑھا دیتا ہے، کچھ ساعتوں کی خصوصیت بڑھا دیتا ہے، ان کی خوبی بڑھا دیتا ہے، ان کے اندر رحمت کا پوٹینشل زیادہ کر دیتا ہے. یہ وہ کرتا ہے، یہ اس کا فضل ہے. لیکن ان ساعتوں کو نیچے گرا کے ان کو منحوس نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں خامخواہ کسی چیز کے بارے میں اس طرح کا معاملہ نہیں پایا جاتا. وہ کسی ساتھ کو منحوس قرار دے دے. ایک بندے نے کچھ کیا نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ ایک ساتھ میں چلا گیا، منحوس ہو گیا. ایسا نہیں ہو. تو یاد رکھیے، اللہ نے یہ معاملہ ہمارے اختیار پہ رکھا ہے. کوئی اعمال کر رہا ہے منحوسیت کے، نحوست کے، تو منحوس ہوگا. ورنہ خواہ مخواہ اس کی طرف سے نہ کوئی عذاب میں جاتا ہے، نہ کوئی لعنت میں جاتا ہے، نہ کسی کا کے نمبر کم ہوتے ہیں، نہ کسی کی ویلیو کم ہوتی ہے. وہ کسی کا کچھ کم نہیں کرتا، وہ بڑھاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، بس وہ بڑھاتا ہے کیونکہ وہ فضل والا ہے، وہ کم نہیں کرتا. حالانکہ اس کو ہر طرح کا حق حاصل ہے. وہ چاہے تو کم کر دے، وہ چاہے تو نہ دے، وہ چاہے تو الٹ پلٹ کر دے، وہ چاہے تو رحمت کے مستحق کو عذاب میں مبتلا کر دے، وہ چاہے تو نیکی کے بدلے میں عذاب دے دے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مطلق ہے. وہ مطلق بادشاہ ہے، ایبسلیوٹ بادشاہ ہے، وہ حاکم مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے. مگر اس نے اپنا ایک اصول بتا دیا، قانون بتا دیا کہ میں تم سے کم نہیں کروں گا، ہاں بڑھاؤں گا. کم تم خود کرو گے اپنے ہاتھ سے، کم تم کرو گے. نیکی تم اپنی خود ضائع کرو گے، مواقع تم خود ضائع کرو گے، نوست کو دعوت تم خود دو گے، تم گمراہ خود اپنے ہاتھوں ہوگے، تم خود زوال کا شکار ہوگے. اللہ کسی کو زوال میں مبتلا نہیں کرتا، خدا کسی کا کچھ چھینتا نہیں ہے، اللہ کسی کا حق نہیں مارتا. اللہ نے بندے کو خود اپنے فضل سے حق عطا فرمایا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس لیے وہ بڑھاتا ہے فضل کی وجہ سے، مواقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے، ایک کے بجائے 10 دیتا ہے. وہ فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کر کے آئے گا
اس کو ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی کا 10 گنا اجر مل رہا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں میں ملٹیپل ہو رہی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور صرف 10 گنا ہی نہیں ہے بلکہ اور فرمایا کہ 10 سے لے کر 700 تک اجر بڑھائے گا، 700۔ وہ جو فرمایا نا کہ جو صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کا مثل حبۃ انبتت، جیسے کوئی دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو پھر اگاتا ہے، 7 سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانے۔ تو مثال دی، فرمایا 700 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو ایک صدقہ کیا تھا 700 کے برابر ہو گیا۔ اس طرح بڑھاتا ہے، وہ 700 تک لے جاتا ہے، مگر وہ تو اعداد و شمار سے ماورا، اس کی یہاں کوئی لمیٹیشن نہیں۔ 700 کی بات تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی، اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بھی بلند ہے۔ یہ گن گن کے دینا تو دنیا والوں کا کام ہے نا، دنیا کے بادشاہوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے گن کے دینا۔ اس کے یہاں گنتی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے پھر دوسری جگہ وہ فرماتا ہے آخری حد میں جا کے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ لوگوں فکر نہ کرو، 700 تک سمجھانے کے لیے کہا تھا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بے شمار گنا تمہارا اجر بڑھا دے گا، بے حساب بڑھا دے گا، جتنا چاہے گا وہ عطا فرمائے گا، بغیر حساب فرمایا کئی جگہ، بغیر حساب کے دے گا، بغیر شمار کے دے گا۔ تمہارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے گننے کا، کوئی گنتی نہیں ہے جس پہ تم اس کو شمار کرو۔